وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی خصوصیت کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ان اعمال کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، تو ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے، رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور یہی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ان کی تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 تو پیدر پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم و رجب و مضر بین جمادہ و شعبان، کہ ایک تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے یہ ہو گئے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخریٰ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اور یہاں رجب و مضر کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قبیل مضر کے لوگ اس مہینے کا دیگر قبیلوں کے مقابلے میں زیادہ احترام کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ رجب مضر، اور دوسرا رجب نہیں جو اور قبیلے والوں کا جو لوگ عدل بدل دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس آیت سے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہی اس کی فضیلت ہے۔ باقی اس میں عمرے کرنا، روزے رکھنا یا مخصوص نمازیں پڑھنا، ان کی کوئی جو ہے کوئی ثبوت ان کا نہیں حدیثوں سے۔ اور جہاں تک عمرے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کو حج کے برابر قرار دیا ہے، اور آپ نے جتنا بھی عمرہ کیا وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا۔ رجب کے مہینے میں آپ نے نہ عمرہ کیا، نہ اس مہینے کی کوئی آپ نے فضیلت بیان فرمائی۔ اگرچہ آپ نے رمضان کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا، لیکن اس مہینے میں آپ نے جو ہے فضیلت بیان کی ہے عمرہ کرنے کی، کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، اور آپ نے جتنے بھی عمرہ کیے، اور 4 آپ نے عمرے کیے ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور کوئی ایسی حدیث نہیں آتی ہے جس میں آپ نے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت بیان کی ہو۔ اور اگر اس طریقے سے کوئی بات یا کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو ساری حدیثیں ضعیف، موضوع اور غلط ہیں، اور صحت سے ان حدیثوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کے بارے میں بھی کوئی خاص حدیث آپ نے نہیں فرمائی ہے رجب کے مہینے میں، کہ رجب کے مہینے میں جو ہے روزہ رکھا جائے۔ اگر آدمی کا ہمیشہ سے معمول ہے، جیسے اور مہینوں میں روزہ رکھتا ہے پیر جمعرات کا، ہر مہینہ 13، 14، 15 کا تو رکھے گا، لیکن اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر رکھتا ہے تو غلط کرتا ہے وہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا کہ زبردستی اگر کوئی روزہ رکھتا تھا تو اس کو آپ جو ہے کھلا دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا خصوصیت کے ساتھ کہ فضیلت سمجھتے ہوئے اور زیادہ عدل سمجھتے ہوئے۔ ایسے ہی مخصوص نمازوں کی جہاں تک بات ہے تو کوئی مخصوص نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے اس مہینے کے اندر۔ رجب کے مہینے میں 5 وقت نماز انسان پڑھے گا، تہجد وغیرہ پڑھے گا، اور جو سنن ہیں، نوافل ہیں، ان کو انسان پڑھے گا، لیکن رجب کے نام سے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، اور کسی بھی مہینے کے نام سے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے کہ آدمی شعبان کے مہینے میں کوئی مخصوص نماز پڑھے یا اس طریقے سے کسی اور مہینے میں نہیں۔ بس یہ ہے کہ جو نمازیں عام طور سے انسان پڑھتا ہے وہ نمازیں پڑھے گا عام طور سے، جیسے کہ نوافل ہیں، سنت ہیں،
تہجد وغیرہ ہیں وہ پڑھے گا، یہ سمجھ کر کے نہیں کہ زیادہ اجر و زیادہ ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کا معمول ہے۔ اور اگر آدمی کوئی نہیں پڑھتا ہے تہجد وغیرہ کو، یا اس طریقے سے اور جو مصنون نمازیں ہیں، اور رجب میں آ کے پڑھتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ زیادہ اجر ملے گا، تو یہ اس کا عمل جو ہے باطل ہے، کیونکہ اس مہینے میں عمل کرنے کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں کی جاتی ہیں، کثرت سے روزے رکھنا یا کثرت سے عمرے کرنا یا مخصوص نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں، اور ان کا حدیثوں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی سلف صالحین سے اس مہینے کے اندر یا اس مہینوں کو زیادہ خصوصیت دینے کا ثبوت تم سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منہج پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔